کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا ان عیسائیوں کو کہ یہ تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا بنا لیں؟ تو عیسیٰ جواب دیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت۔ تو عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے مالک میں نے تو ان کو کچھ اور بیان کیا تھا، یہ میرا نام لے کے عیسائیت کے اندر کچھ اور ہی کہنے لگے اور تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ اپنے نبیوں سے بھی قیامت کے دن اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے سوال پوچھے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم ضرور بیان کر دیں گے اپنے علم کے ساتھ ان کے قصے کو، ان کے حالات کو، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں تھے۔ یعنی اگر کوئی اس آیت کو پڑھ کر یہ کہے کہ قیامت کے دن ہم انکار کر دیں گے کہ رسولوں نے دعوت دی نہیں، جیسے کل بروز قیامت کچھ کفار ہوں گے کہ انبیاء کہیں گے ہم نے دعوت دی اور وہ انکار کہیں گے دعوت نہیں دی، اب کون فیصلہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِ، اگر تم جھوٹ بھی بولنا چاہو گے تو ہم غائب تھوڑی تھے اس وقت جب تم یہ سارے رسولوں کو جھٹلا رہے تھے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم غائب نہیں تھے، ہم حاضر تھے، ہم تمہیں دیکھ رہے تھے تم دنیا میں کیا کر رہے۔ فرمایا کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اعمال کا تولا جانا، وزن کرنا روز قیامت حق ہے، اعمال تولے جائیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ثقلت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ 8ویں سپارے کے 8ویں رکوع کا آغاز ہے اور آج قرآن کریم کی 7ویں سورت ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور بحمد اللہ تعالی 6 سورتیں اللہ کے فضل سے، اس کے احسان سے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ سورۃ الاعراف یہ سورت مکیہ ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ وَهِيَ 206 آیہ، اور اس میں 206 آیات ہیں، اور فرمایا کہ اس میں 24 رکوع ہیں، 24 رکوع اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ اس کو طوالت کے لحاظ سے دیکھیں گے تو قرآن کریم میں جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں رکوعات کے حساب سے اور طوالت کے حساب سے سب سے بڑی سورہ اعراف مکیہ صورت ہے۔ سورۃ الشعراء میں آیات زیادہ ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، تو غالباً مصحف کے اندر بھی دیکھیں تو سورۃ الشعراء 14 سے 15 پیجز میں ختم ہو جاتی ہے، اور یہ کم و بیش 34 صفحے کے اندر ختم ہوتی ہے، تو 24 رکوع اس میں موجود ہیں، اور اس کے اندر 206 آیات ہیں، اور اس کے نزول کا زمانہ بھی سورہ انعام کے نزول کے زمانے کے قریب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصہ 10 سال سے زیادہ مکے والوں کو تبلیغ کی، مکے والوں کو سمجھایا، اور اس کے بعد بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے تو اس صورت کے اندر زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ رسالت کے معاملات پہ گفتگو ہے کہ حضور پر ایمان لاؤ، حضور کی رسالت پر ایمان لاؤ۔ پھر اللہ نے اسی صورت کے اندر پچھلی اقوام کا بھی ذکر کیا کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو اللہ نے اس میں سختی کے ساتھ مشرکین کو، نافرمانوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ دین میں آ جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ اس صورت کے اندر توحید کے دلائل کو بیان فرمایا گیا۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا یہ جو واقعہ ہے ملتا ہے ہمیں کتابوں میں، اس واقعے کو بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا، تو اس لحاظ سے ایک عظیم صورت ہے۔ فرمایا الف لام میم صاد، فرمایا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے بتائے سے اس کا حبیب جانتا ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل امت میں جن اولیاء کاملین پر کرم ہوا وہ اس کا معنی جانتے ہیں، ہر شخص اس کا معنی سے واقف نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الف لام میم صاد، پھر کچھ علماء نے اس پر گفتگو بھی کی ہے، کہتے ہیں کہ حروف مقطعات سے اس پوری صورت کا مفہوم ان کوڈ ورڈز کے اندر چھپا ہوا ہے،
یعنی آدمی الف لام میم صاد پڑھ لے گا تو جو لوگ اس کے راز کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ نے جو چیزیں اس صورت میں بیان کرنی ہیں ساری کی ساری ان 4 ورڈز کے اندر بیان کر دی. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اوکے کا جو بٹن ہے، ہم جب کسی بھی چیز کو اوکے کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر جو لوگ آئی ٹی سے واقف ہیں، جو پروگرامنگ ہے، آپ نے اوکے کیا تو اس کے پیچھے جو پوری کی پوری کوڈنگ ہے، جو بالکل بیسک پہ چلے جائیے، جو جاوا اسکرپٹنگ ہے یا C++ ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں آپ نے تو کمپیوٹر پر اوکے کیا ہے، لیکن اس اوکے کے بٹن کو پریس کرنے کے بیک سے جو فنکشن رن کرے گا، اس فنکشن کو رن کرنے کے لیے پوری 2-3 پیجز کی کوڈنگ ہوتی ہے. آپ کو نظر وہ اوکے آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے پروگرامر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کوڈنگ اس نے لکھی ہے. تو الف لام میم صاد آپ کو ورڈ تو 4 نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اس پوری صورت کی کوڈنگ چھپی ہوئی ہے. ایک معنی یہ بھی اللہ نے بیان کیا. پھر فرمایا کتاب انزل الیک، اور بے شک اس کتاب کو اے حبیب آپ کی طرف اللہ نے نازل کیا ہے. فلا یکن فی صدرک حرج، تو آپ اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پائیں اس سے، یعنی کہ اس کو تبلیغ کرنے میں، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بیان کرنے میں آپ اپنے دل میں تنگی نہ پائیں. کس وجہ سے؟ کہ بار بار آپ کفار کو تبلیغ دین کرتے ہیں اور وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے. تو بس آپ کا کام پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے. جو مانے گا آپ کی بات وہ ہدایت پر آئے گا اور جنت کو پائے گا، جو نہیں مانے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر تو کھڑا ہی سب کو ہونا ہے. تو فلا یکن فی صدرک حرج، آپ اپنے دل میں اس قرآن کی تبلیغ کرتے ہوئے کفار کی ایذا رسانیوں کو سوچ کر تنگی نہ پائیں. لتنذر بہ، اور آپ اس کے ذریعے سے ان مجرموں کو ڈرائیں، وہ مشرکین، وہ ضدی لوگ، وہ ہٹ درم جو حق کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے. لتنذر بہ، اس قرآن کے ذریعے سے انہیں ڈرائیے. وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ قرآن ذکرہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے مومنین کے لیے. پھر فرمایا اتبعوا، اب یہ پہلی آیت میں خطاب تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب عام پبلک سے بات ہو رہی ہے. اتبعوا، فالو کرو، اتباع کرو، ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب نے نازل کیا. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی نہ کرو، اللہ کی مانو. قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی لوگ ہیں جو نصیحت کو پکڑتے ہیں، تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نصیحت کو پکڑ کر اس پر عمل کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر بات نہیں مانو گے، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کم جو آتا ہے عربی میں وہ ہاؤ مچ کے معنی میں آتا ہے، کتنے کے معنی میں آتا ہے. وَكَم، کتنے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، قریہ کا معنی بستی، اور کتنی بستیاں ہیں اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. جن لوگوں نے بات نہیں مانی، جنہوں نے ہماری توحید کا انکار کیا، جنہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا. تم اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم اگر اللہ کے کلام کو جھٹلاؤ گے تو تم سے بڑی بڑی قومیں جو طاقت میں بھی زیادہ تھیں، منصب میں بھی زیادہ تھیں، جھٹلایا. کتنی قوموں کو، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. فجاءھا بأسنا بیاتن، اور ان کے پاس آیا ہمارا عذاب بیاتن، رات کے وقت. او ہم قائلون، یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے. قیلولہ کب کرتے ہیں؟ دوپہر کے وقت سونا. دوپہر میں جب آپ آفٹرنون کے اندر تھوڑی دیر سو جاتے ہیں اس کو قیلولہ کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کتنی بستیاں ایسی تھی کہ وہ اپنی ہٹ درمی میں گناہوں بری زندگی گزار رہے تھے. تو اللہ ایسا نہیں 1 مہینے پہلے بتاتا ہے کہ بھئی فلاں ڈیٹ کو فلاں ٹائم پر عذاب آئے گا. جب کسی قوم کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتی جاتی ہے اور رسولوں کی دعوت پہنچانے کے بعد بھی سیدھے راستے پر نہیں آ رہی، تو اللہ کا جو عذاب ہے وہ اچانک آتا ہے، جس کو قرآن نے کہا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ سے پناہ مانگیے کہ اللہ اپنی پکڑ میں آپ کو لے لے. اللہ سے کیونکہ اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر بہت سخت پکڑتا ہے. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے فیضیاب کرے. فرمایا فجاءھا بأسنا، اور پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا بیاتن، رات کے وقت غفلت میں سو رہے تھے. او ہم قائلون، یا قیلولہ کرتے ہوئے سو رہے تھے، اچانک عذاب آیا.
جب عذاب آیا فما کان دعواہم، تو نہیں تھی ان کی دعا، نہیں تھی ان کی پکار، اذ جاءہم بأسنا، جب آیا ہمارا عذاب ان کے پاس، سوائے اس کے الا ان قالوا انا کنا ظالمین، وہ کہہ رہے تھے کہ بے شک ہم نے ظلم کیا اور ہم ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو عذاب دیکھ کر، کوڑا دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر تو ہر شخص سے کہتا ہے کہ مالک توبہ توبہ توبہ، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نے ظلم کیا۔ لیکن توبہ میں نے کل عرض کیا تھا، توبہ کب کی قبول ہے؟ جو بن دیکھے کا ایمان ہے۔ توبہ اس وقت کی قبول ہے جو اس سانسوں کے چلتے ہوئے عذاب کے آنے سے پہلے تم توبہ کر لو۔ پھر اللہ کہتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم ضرور سوال پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور سوال کریں گے مرسلین سے، رسولوں سے۔ یعنی اللہ رب العزت محشر کے دن اللہ جانتا ہے کہ رسولوں نے دعوت پہنچائی ہے، لیکن یہ سوالات اللہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے تاکہ اللہ کے عدل کا نظام قیامت کے دن سب کو دکھے کہ اللہ تعالیٰ ایک پورے پروسیس کے تحت کسی کو جنت دے رہا ہے، اور پورے پروسیس کے تحت اللہ کسی کو جہنم دے رہا ہے، اور اللہ کسی جان پر ظلم نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ حجت تمام کرے گا، رسولوں کو بلائے گا اور پوچھے گا بتاؤ، جیسے آپ نے پڑھا تھا سورہ مائدہ کے آخر میں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کہ تم نے کہا تھا ان عیسائیوں کو کہ یہ تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا بنا لیں؟ تو عیسیٰ جواب دیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے مالک میں نے تو ان کو کچھ اور بیان کیا تھا، یہ میرا نام لے کے عیسائیت کے اندر کچھ اور ہی کہنے لگے، اور تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ اپنے نبیوں سے بھی قیامت کے دن اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے سوال پوچھے گا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم ضرور بیان کر دیں گے اپنے علم کے ساتھ ان کے قصے کو، ان کے حالات کو، وما کننا غائبین، اور ہم غائب نہیں تھے۔ یعنی اگر کوئی اس آیت کو پڑھ کر یہ کہے کہ قیامت کے دن ہم انکار کر دیں گے کہ رسولوں نے دعوت دی نہیں، جیسے کل بروز قیامت کچھ کفار ہوں گے کہ انبیاء کہیں گے ہم نے دعوت دی، اور وہ انکار کہیں گے دعوت نہیں دی، اب کون فیصلہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِ، اگر تم جھوٹ بھی بولنا چاہو گے تو ہم غائب تھوڑی تھے اس وقت جب تم یہ سارے رسولوں کو جھٹلا رہے تھے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم غائب نہیں تھے، ہم حاضر تھے، ہم تمہیں دیکھ رہے تھے تم دنیا میں کیا کر رہے ہو۔ اب آخری دو آیتیں ہیں، فرمایا کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اعمال کا تولا جانا، وزن کرنا روز قیامت حق ہے، اعمال تولے جائیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ثقلت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھاری ہونا، اور فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے وزن بھاری ہوں گے، موازین جس کے اعمال نامے بھاری ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ تمام کے تمام لوگ جن کے اعمال نامے کا پلڑا ترازو میں بھاری ہوگا نیکیوں سے، تو وہ کامیاب ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ موازین، خفت کا معنی ہلکا ہونا، ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، وہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اور وہ اس لیے اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا، نقصان اٹھایا کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے۔ یہاں پر 9 آیت مکمل ہوتی ہیں، اور باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ یہ سمجھ لیجئے علماء نے یہاں لکھا کہ وہ پلڑا میزان کا کیسا ہے، جس طرح دنیا کے اندر 2 پلڑے ہوتے ہیں میزان کے، اور بھاری چیز رکھی جائے تو جو ہے وہ نیچے آتی ہے اور ہلکی چیز اوپر چلی جاتی ہے۔ تو اب کہا کہ ایک اعتراض ہی آتا ہے کہ وزن اس چیز کا ہوتا ہے جو کوئی میٹر ہو، میٹر کو رکھیں گے تو اس کا وزن ہوگا، لیکن میں آپ سے کوئی ورڈ کہہ رہا ہوں اس کی تو کوئی ایکچول پریزنس فزیکل ہے ہی نہیں، تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ جیسے میں نے نماز پڑھی،
اب نماز پڑھنے کا جو ریوارڈ ہے اس کی فزیکل ویلیو تو کچھ نہیں ہے. جب فزیکل ویلیو کچھ نہیں ہے تو کیا اس کو ناپا جا سکتا ہے, اس کو تولا جا سکتا ہے؟ تو اس زمانے کے اندر, پچھلے زمانے میں علماء نے جواب دیا تھا کہ اصل ہوگا اعمال کا وزن نہیں, بلکہ اعمال جس رجسٹر میں لکھے جا رہے ہیں وہ رجسٹر ترازو میں ڈالے جائیں گے. اچھا, ایک جواب علماء نے یہ دیا کہ کل قیامت کے دن جو ریوارڈ ہے نماز پڑھنے کا, اس ریوارڈ کو اللہ ایک ٹیمپریری باڈی عطا فرمائے گا, اور برے اعمال کو بھی ایک ٹیمپریری باڈی عطا فرمائے گا, ایک جسم عطا کرے گا, اور وہ اجسام کو اللہ تعالیٰ تولے گا. لیکن علامہ سعیدی صاحب نے تبیان الفرقان میں بڑی اچھی بات لکھی, کیونکہ ان کا وصال بھی ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ہوا, چند سال پہلے. انہوں نے کہا کہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ جو چیز فزیکل نظر بھی نہیں آتی ہو اس کو بھی ناپا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے مثالیں اس کی دی. انہوں نے کہا جیسے انسان کے خون میں ہومیوگلوبن جو ہے, انسان کے خون کے اندر گلوکوز شوگر کتنی ہے, ہمارا بلڈ پریشر کتنا ہے, اور اس وقت درجہ حرارت سیلسیس میں کتنا ہے, یہ تمام چیزیں آج آپ ایک آلے کے ذریعے سے ناپ سکتے ہیں. تو اتنا ٹیمپریچر ہے, اتنی شوگر ہے, اتنا بلڈ پریشر ہے, یہ ناپ سکتے ہیں. تو جب آدمی نے ایک ایسا آلہ ایجاد کر دیا, ایسا ٹول ایجاد کر دیا جس کے ذریعے سے وہ چیز جو ٹیمپریچر ہاتھ میں نہیں آ رہا لیکن ناپا جا سکتا, تو جب یہ تمام چیزیں آدمی نے ایک ایسا آلہ بنا دیا جو ناپا جا سکتا ہے, تو اللہ رب العزت نے بھی قیامت کے دن ایسا سسٹم رکھا ہوگا کہ آپ کے سبحان اللہ کہنے کا جو ثواب ہے, جو ریوارڈ ہے, اس کو بھی تولا جا سکتا ہے, ناپا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جس کا پلڑا اعمال کا بھاری ہوگا. اور بخاری شریف میں سب سے آخری حدیث جو ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی متعلق فرمائی ہے. دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے آسان ہیں اور اعمال کے ترازو پر بہت بھاری ہیں, ثقلان. وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور نے فرمایا کہنے میں بہت آسان ہے, بہت ہلکے ہیں, لیکن ان کا وزن تم نہیں جانتے کہ اعمال نامے کے پلڑے پر کتنا ہے. پھر آگے فرمایا کہ اعمال نامے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اور ترمذی کی یہ روایت ہے, فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا بھائی اس کے اعمال نامے کو کھنگالو. اس کے ایک رجسٹر نکالیں گے گناہ, دوسرا رجسٹر گناہ, تیسرا رجسٹر گناہ, گناہ ہی گناہ, اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوتے ہوتے 99 رجسٹر نکالے جائیں گے, اس میں گناہ ہی گناہ ہوں گے. اب وہ کہے گا کہ میرے پاس تو کوئی پلے میں نیکی نہیں, اللہ کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا ایک پرچی کو, بھائی وہ جو پرچی اس کی ایک نیکیوں کی پڑی ہے وہ پرچی بھی لاؤ. تو کہتا ہے وہ ایک چھوٹا سا کاغذ ہوگا, اور وہ کاغذ لایا جائے گا. تو اب زندہ سوچے گا کہاں 99 رجسٹر اور کہاں ایک چھوٹی سی پرچی, اللہ اکبر. تو وہ چھوٹی سی پرچی, چھوٹا سا کارڈ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا. جیسے ہی نیکیوں کے پلڑے میں وہ کارڈ ڈالا جائے گا, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور سارے رجسٹر کا پلڑا ہلکے ہو جائے گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضور نے فرمایا وہ پلڑے پہ, اس پرچی پہ لکھا کیا ہوگا؟ اس پرچی پہ یہ لکھا ہوگا کہ یہ بندہ دل سے اس بات کی گواہی دینے والا تھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے ہیں, اس کے رسول ہیں. دوسری طرف ایک روایت سنی, پھر اختتام کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل بروز قیامت ظالم کو بھی اور مظلوم کو بھی اللہ تعالیٰ میزان پر لے کر آئے گا, اور اللہ کہے گا تو نے اس پر ظلم کیا ہے تو اپنے اعمال نامے کی نیکیاں اس مظلوم کو دے. اب اپنے اعمال نامے کی آہستہ 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 ایک نیک آدمی جس نے حج بھی کی ہوں گی, جس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, زیادتی کی ہوگی. اب قیامت کے دن وہ سارے مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے اے اللہ مجھے اس سے بدلہ دلوا. اور آپ کو پتہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے منتقم.
منتقم کا معنی انتقام لینے والا، یعنی کائنات میں اگر کسی کمزور آدمی کا کوئی انتقام نہیں لے سکتا تو اللہ تو ہے نا اس کا انتقام لینے کے لیے۔ یہ جو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، اسلام کی بیوٹی یہی ہے کہ اسلام کے اندر آپ کبھی بھی اس لحاظ سے فرسٹریشن میں نہیں آ سکتے کہ یار میں تو کمزور ہوں اور مجھے ملک کے صدر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اسلام کا بلیو آپ کو تقویت دے دیتا ہے کہ ملک کا صدر کیا، پوری دنیا میرے ساتھ زیادتی کر دے لیکن میرا رب ہے ان سب سے بدلہ لینے والا۔ یہ جو آپ کا ایمان ہے، یہ جو آپ کا بلیو ہے، یہ آپ کو سیٹسفیکشن دیتا ہے۔ تو کل بروز قیامت ظالم کو، مظلوم کو لایا جائے گا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو بھیٹی ماری ہوگی تو اللہ قیامت کے دن بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائے گا اور وہ بھیٹی مارے گی سینگ والی بکری کو۔ جانوروں تک میں اللہ تعالیٰ بدلہ دلوائے گا۔ تو حضور ابن عباس فرماتے ہیں کہ ظالم مظلوم لائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ظالم کو کہے گا کہ اپنی نیکیاں اس کو دے جو تو نے اس پر ظلم کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو کہے گا مالک میرے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہیں، اعمال نامے میں کیا دوں اس کو؟ تو اللہ کہے گا کہ اب جب تیرے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو جس پر تو نے ظلم کیا تھا اب اس کے جو گناہ ہیں وہ تیرے اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ سے پناہ مانگیے اور سوچیے کہ ہمارے پاس اعمال میں نیکیاں کتنی ہیں۔ ایک تو نیکیاں ہیں نہیں، اپنے گناہ بہت ہیں کہ دوسرے جن پر زیادتی کرے ان کے گناہ بھی لینے والے بن جائیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ میزان عمل پر ہم پر کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تو تولے جانے کے قابل بھی نہیں، میں تو اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں ہم اللہ بلا حساب و کتاب بخش دے۔ تو آپ کو جب پتہ ہے کہ اگر میزان پر تول دیے گئے تو آپ جانتے ہیں میں کہاں کھڑا ہوں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، اعمال میں کیا ہے، زندگی کیسے گزری ہے، آپ جانتے ہیں کہ کون سا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اور حضور کی شفاعت سے امید ہے کہ ہم گناہ گاروں کی حضور شفاعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ حضور کے صدقے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ عمل تو اپنے سے نہیں ہے۔ وہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوں۔ حضور اگر سامنے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ حضور کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ وہ عمل ہمیں کرنے کی توفیق دے جو ہمارے میزان پر بھاری ہوں، اور اللہ رب العزت گناہوں سے ہمیں جان چھڑائے ہماری، اور جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، جو خطائیں ہو گئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔